السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن کے لیے قبر سے زیادہ بہتر جگہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ نیک اور عابد مومن جب منکر نکیر کے سوال کے جواب دے چکیں گے تو ان کے لیے حکم ہوگا کہ ان کی قبر کو جنت کی طرح کر دو اور تحد نظر وسیع کر دو۔ ایک روایت ہے کہ آسمانوں سے آواز دینے والا آواز دے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو۔ ایک اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، تو لہٰذا دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس مومن کے پاس جنت کی خوشبودار راحت آمیز ہوا آئے گی۔ پھر اس کی قبر کا 70 مربع ذراع کشادہ کر دیا جائے گا۔ ذراع تقریباً 1.5 فٹ کے برابر ہوتا ہے کہ اسے فرشتے کہیں گے کہ دلہن کی طرح سو جا، جسے کوئی بیدار کرنے والا نہیں ہوتا سوائے اس کے جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حدیث کا مطلب یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو مردہ اپنی قبر میں بیٹھتا ہے۔ اس وقت اس پر نہ تو خوف مسلط ہوتا ہے نہ گھبراہٹ۔ پھر اس سے دریافت کیا جاتا ہے کہ تو کن میں سے تھا؟ وہ جواب دیتا ہے، میں متبع اسلام تھا۔ پھر سرکار کی جانب اشارہ کر کے دریافت کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ یہ ذات تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو ہمارے پاس دلائل اور بہترین لے کر آئے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ پھر مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تو نے اللہ کو دیکھا؟ وہ جواب دیتا ہے، کسی شخص کے لائق یہ بات نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ پھر اس کی طرف دوزخ کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا باز کو توڑا رہا ہے۔ اس وقت اس سے کہا جاتا ہے، دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے بچا لیا۔ پھر اس کے لیے جنت کی جانب کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو مردہ اس کی بہاروں اور تر و تازگی کو دیکھتا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اس یقین و ایمان کی بنا پر یہ تیرا ٹھکانہ ہے جس پر تیری زندگی گزری اور تجھے موت آئی، اور اسی یقین پر انشاءاللہ روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ لیکن ہر برے آدمی کو قبر میں جب اٹھایا جاتا ہے تو قبر میں ڈرا اور گھبرایا ہوا بیٹھتا ہے۔ جب اس سے سوال ہوتا ہے کہ تو کس دین پر تھا تو وہ کہتا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ اور جب اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ان کے بارے میں لوگوں سے سنتا تھا وہی میں بھی کہتا تھا۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور وہ جنت کی بہاروں کو دیکھتا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ لے، تجھے کن نعمتوں سے پھیر دیا گیا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ بعض کو بعض ختم کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے اور یہ اس شک کی بنا پر ہے کہ جس پر تو نے زندگی گزاری اور تجھے موت آئی، اور اس پر انشاءاللہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ قبر مومن کے لیے راحت کا مقام ہے، کیونکہ مومن کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ کی مانند بنا دیا جاتا ہے، اور مومن عالم برزخ میں قیامت تک جنت کے نظروں سے لطف اندیزہ ہوتا رہے گا۔ گرج کی موت کے آنے سے مومنوں کو دنیا کے دکھوں سے نجات مل جاتی ہے اور قبر میں اسے مکمل راحت نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر قیامت کے روز ہمیشہ کے لیے فردوس میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ جنت حضرت مصروف رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مومن کے لیے قبر سے زیادہ بہتر جگہ اور کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ قبر میں وہ دنیا کے تمام غموں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی نجات پا جاتا ہے۔
قبر میں جانے کی تیاری اور نصیحت حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ثابت سے سنا، انہوں نے حامیم الصاد تلاوت کی یہاں تک کہ وہ اس آیت پر پہنچے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر جم گئے، ہم ان کے پاس فرشتے بھیجتے ہیں کہ اب تم نہ خوف کرو نہ کوئی غم، پھر وہ یہاں ٹھہر گئے اور فرمایا کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ مومن بندہ جب اس کی قبر سے اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت وہ دونوں رشتے اس کے پاس آتے ہیں جو دنیا میں اس کے ساتھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اب تو نہ خوف کر اور نہ غم، تیرے لیے اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اسے خوف سے امان عطا فرمائے گا اور اس کی آنکھ ٹھنڈی کرے گا، جبکہ قیامت کے دن کی مصیبت لوگوں کو ڈھانک لے گی، مدہوش کر دے گی۔ مومن آنکھ کی ٹھنڈک میں ہوں گے اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنا راستہ دکھایا، وہ اس پر چلتے رہے، اور اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کی رضامندی کے کام کیے۔ قبر کا کشادہ ہونا، ہم سب کی اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔